عام طور پر دیکھا کہ فقیر کسی چھوٹے دروازے پر جاتا ہے تو آہستہ صدا لگاتا ہے، اور جب کسی بڑے دروازے کو دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے۔ اس کو بھی توقع ہوتی ہے کہ اس در سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ ہم تو شہنشاہ حقیقی کے در پر بیٹھے ہیں، جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے، جس کو چاہے سعید بنا دے، جس کو چاہے شقی بنا دے۔ اس کی ایک رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ اس پروردگار کے گھر میں اس بابرکت محفل میں ہمیں بیٹھنے کی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ 5 اندھیرے ہیں اور ان کے لیے 5 چراغ ہیں۔ سب سے پہلے گناہ اندھیرے کی مانند ہے اور اس کا چراغ اس سے توبہ کرنا ہے۔ گناہ اندھیرے کی مانند ہے اور اس کا چراغ توبہ کرنا ہے۔ فرماتے تھے کہ قبر اندھیرا ہے اور اس کا چراغ انسان کی نماز ہے۔ جتنی اچھی نماز پڑھی ہوگی اتنا قبر میں روشنی ہوگی۔ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور اس کی روشنی انسان کے اعمال صالح کے بقدر ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان والوں کے سروں پر ان کے اعمال ایمان کے بقدر نور ہوگا۔ پھر فرماتے تھے کہ میزان پر اندھیرا ہوگا لیکن کلمہ پڑھنا اس کے لیے روشنی ہوگا، اور فرماتے تھے کہ پل صراط کے اوپر اندھیرا ہوگا اور تقوی اس کے لیے روشنی کی مانند بنے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے جو کوئی بھی ہے اسے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی اور فیصلہ شدہ بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات عطا کریں گے جو متقی ہوں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور گنہگاروں کو ہم اس دن اوندھے جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ان 5 مقامات کے لیے 5 روشنیوں کا بندوبست کر لیں تاکہ ہمیں اس وقت اندھیرے کی وجہ سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کر لیں۔ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سچ فرمایا مالک نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی ان گنت نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر ہیں۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے ایک ایک نعمت ایسی ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اس لیے بعض عارفین نے کہا کہ جتنا جانور اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں اتنا تو انسان بھی اپنے مالک کا وفادار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ قربانی کے لیے بکرا یا کوئی جانور پالتے ہیں، وہ اپنے مالک سے اتنا مانوس ہوتا ہے کہ اگر اس کا مالک کہیں چل رہا ہے
جانور کے گلے میں رسی بھی نہیں تو وہ مینڈا پیچھے پیچھے اپنے مالک سے بھاگ رہا ہوتا ہے. مالک چلا تو جانور بھی چلا، کہیں مالک رکا تو جانور بھی رکا. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک آگے چل رہا ہے، مجھے اس کے قدموں کے نشانات پہ چلنا ہے. تو ایک جانور اپنے مالک کا زیادہ فرما بردار، ہم اپنے مالک کے اتنے فرما بردار نہیں بن پائے. بلکہ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر آ جائے تو وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائے. اتنا وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں. مثال کے طور پر اس کو جتنی روٹی ڈالیں وہ اتنی کھا کے گزارا کر لیتا ہے. یہ صابرین کی علامت ہے. اس کے اندر صبر ہے، جو مل گیا اسی کو کھا کے صبر شکر کر لیتا ہے. تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، یہ گویا اس کے اندر صابرین کی علامت ہے. دوسرا، کتے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکثر بھوکا رہتا ہے. یہ صالحین کی علامت ہے کہ وہ بھی کم کھاتے ہیں اور خالی پیٹ رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں. تو یہ کتے کے اندر صالحین کی علامت موجود ہے. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی کتا دوسرا قوی آ جائے اور اس سے جگہ چھین لے تو یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ راضیین کی علامت ہے، یعنی مقدر پہ راضی ہو جاتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے. چوتھی صفت اس میں یہ ہے کہ جس جگہ سے ایک مرتبہ کوچ کر جائے پھر دوبارہ لوٹ کے وہاں نہیں آتا. یہ محزونین کی علامت ہے. غم زدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چاہیں تو یہاں چل بیٹھ جائیں، چاہیں تو وہاں بیٹھ جائیں. کسی نے کیا عجیب بات کہی، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے بس ہم کو تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. تو یہ محزونین کی علامت ہوتی ہے. غمزدہ لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کو اگر دروازے میں بٹھا دو تو وہاں بیٹھ جائیں گے، ذرا آگے کہیں بٹھا دو وہاں بیٹھ جائیں گے. جگہیں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کا تو اپنا ایک مقصد ہوا کرتا ہے. اسی طرح اس کا مالک اگر اسے مارے بھی صحیح تو کتا اپنے مالک کے در کو چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ صادقین کی علامت ہے، سچوں کی صفت ہے اس کے اندر. انسان کے اندر یہ صفت نہیں. تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، یہ مسجد کا دروازہ بھول جاتا ہے. اگر پوچھیں کہ بھئی آپ آ نہیں رہے نماز میں، کہے گا جی کاروبار اچھا نہیں تھا، ذرا ٹھیک ہو جائے گا تو مسجد آنا شروع کر دوں گا. یعنی تھوڑی سی کاروباری پریشانی آئی تو یہ کیسا بندہ ہے کہ مالک کے گھر کا راستہ بھول گیا، ابھی سے مسجد آنے کی فرصت نہیں. جبکہ کتے کو دیکھا، اس کا مالک اس کو اگر جوتے بھی مارے تھوڑی دیر کے لیے وہ آگے پیچھے ہوگا، پھر اپنے مالک کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جائے گا. تو یہ صادقین کی علامت ہے. یہ بھی دیکھا کہ مالک اگر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو یہ جوتوں کے اندر بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہے گا، حالانکہ بھوکا بھی ہے، طاقت بھی اس کے اندر ہے. یہ اگر حملہ کرے اپنے مالک سے کھانا چھین کے کھا سکتا ہے، مگر نہیں، یہ دسترخوان کے قریب بھی نہیں جائے گا، جوتوں کے اندر بیٹھ جائے گا. ہمارے مشائخ نے فرمایا یہ مساکین کی علامت ہے کہ مساکین کی طرح جوتوں میں بیٹھنا پسند کر لیتا ہے اور اپنے مالک کی طرف فریادی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اگر اس نے کچھ ہڈیاں بچا کر پھینک دی تو اس نے صبر شکر سے اسے کھا لیا، خود آگے بڑھ کے اپنے مالک سے کھانا نہیں چھینتا. اسی طرح یہ اس کو دیکھا کہ یہ ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں جوتوں میں کیوں بیٹھوں، میں تو آگے دسترخوان کے قریب بیٹھوں گا. ادنا جگہ کو قبول کر لینا یہ متواضعین کی علامت ہے. اس کے اندر اللہ نے تواضع رکھ دی ہے. پھر ایک بات ہے کہ اگر اس کا مالک
کسی وقت اس کو جوتا مارے تو یہ چلا جائے گا، دوبارہ ٹکڑا ڈالے تو واپس آئے گا، دل میں کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ یہ خاشعین کی علامت ہے۔ خاشعین ایسے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر کینہ نہیں رکھا کرتے، پھر اس کے پاس زندگی میں اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا، ساری رات جاگ کر اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے، صبح کے وقت کبھی دیوار کے سائے میں کبھی درخت کے تنے کے پاس سو جاتا ہے، گھر بنا کے نہیں رہتا۔ یہ متوکلین کی علامت ہے کہ اس نے اللہ پر توکل کی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے کہ کتا رات کو بہت کم سوتا ہے، اکثر اوقات اکثر وقت جاگ کے گزار دیتا ہے۔ یہ محبین کی علامت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں محبت کی درد ہوتی ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی، جاگتے جاگتے رات گزر جاتی ہے۔ اس لیے کسی عارف نے ایک بات عجیب اشعار کی زبان کے اندر بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں ہم کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو اللہ والے تو اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں، اور یہ صفت کتے کے اندر بھی ہے، گویا یہ محبین کی علامت ہے۔ تو مشائخ نے یہ 10 باتیں کتابوں کے اندر گنوائیں۔ اس عاجز کے ذہن میں ایک اور بھی علامت آتی ہے، وہ یہ کہ کتا جب مرتا ہے تو اپنے پیچھے کوئی میراث نہیں چھوڑتا۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک یہ زاہدین کی علامت ہے۔ تو اب سوچئے، جس کے اندر اتنی صفات ہیں اس کو اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے، ہمارے اندر تو یہ صفات نہیں، معلوم ہوا ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں۔ مگر کتے کے اندر ایک ایسی خامی ہے جس نے اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا، وہ یہ کہ کتے کے اندر لالچ ہوتی ہے، حریص ہوتا ہے۔ کتنا بڑا مردار جانور ہو لیکن یہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی دوسرا کتا آئے گا یہ اس کے ساتھ لڑے گا، اکیلے اس کو کھانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ اس کے اپنی جسامت سے 10 گنا بڑا جانور ہے۔ تو اس کے اندر جو لالچ ہے، حرص ہے، اس نے اس کی ساری صفات پہ پانی پھیر دیا۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا دار میں کتے سے بھی زیادہ لالچ ہوتا ہے، وہ بھی تو سارا کچھ خود سمیٹنا چاہتا ہے، کسی اور کو شریک نہیں ہونے دیتا، دوسروں کی جیب سے نکالنا چاہتا ہے، ان کے گھروں سے لوٹنا چاہتا ہے کسی بھی طرح میں سارے کے سارے پیسے کو اپنا بنا لوں۔ یہ اس کے اندر اسی جیسی صفت ہے، اور ایسا حریص آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا گر جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا لالچ اور دنیا کا حرص یہ بہت بری چیز ہے، یہ ایسی دنیا کی محبت ہے آج اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ نے غور کیا کہ کبھی آپ نے کسی کو روتے دیکھا ہو، اے مالک میں اب تک دنیا سے محبت کرتا رہا، میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کو مشکل ہی کوئی آدمی ملے گا، ہم شاید دنیا کی محبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے مالک سے زیادہ وفاداری کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، کبھی تو مالک کے شکوے ہم شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی عبادات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا سمجھتے ہیں ان پر یہ مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں زیادہ بھیجتے ہیں۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان اتنے عمل نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ قریب ہو، لہذا پروردگار چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ ان پریشانیوں پہ صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں
ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا دوسرا نام، مسائلستان کا دوسرا نام دنیا ہے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، لہذا اس دنیا میں رہ کر ہم نے صبر شکر کی زندگی گزارنی ہے اور اپنے مالک کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا، اے مالک تیری رضا کس میں حاصل ہو سکتی ہے؟ رب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو میری قضا سے راضی میں اس بندے سے راضی. یہ بڑا آسان سا اصول ہے، لہذا ہم قضا سے راضی ہو جائیں. قضا کا کیا مطلب کہ مقدر میں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے ہم اپنے مالک سے راضی ہوں کہ پروردگار جو آپ نے فرما دیا بس ہم اس کے اوپر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے جو ہے پروردگار کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائیں. بلکہ ایک چھوٹی سی بات ہے، توجہ طلب. اگر باپ اپنے گھر میں کوئی چیز لائے اور اپنے بچوں میں تقسیم کرے اور اخیر پہ تھوڑی بچ جائے مگر اس کا ایک بیٹا اس تھوڑی کو لے کے بھی خوش ہو جائے تو باپ اس بات کو یاد رکھتا ہے اور اگلی مرتبہ اس بچے کو اسپیشل کوئی بڑا تحفہ لا کر دیتا ہے. یہ تھوڑی چیز پر اور میری تقسیم پر راضی ہو گیا. اگر یہ اعتراض کرتا تو بجا تھا، مگر اس نے میری تقسیم کو دل سے قبول کر لیا. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بنی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دل سے قبول کر لیتا ہے. زیادہ رزق دینا یا کسی کو کم دینا یہ تو مالک کا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں اور معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے آنے والے معاملات کا خوف نہ دل میں رکھیں اور جو گزر چکے ان کا دل میں غم نہ رکھیں. خوف ہوتا ہے ان باتوں کا جو پیش آنے کا خطرہ ہو اور غم ہوتا ہے ان واقعات کا جو گزر چکے ہوتے ہیں. نہ خوف ہو نہ غم ہو بلکہ اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں.